بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لکاف النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینہتا تسکنہ ورزقا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد مجلس دی قبولیت دی خاطر صلوات محمد و اہل بیت محمد بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابن آدم اتیونی بقدر حوائجکم علیہ صلوات خالق دو جہاں بحق اہل بیت اللہ امام زمان دے ظہور تعجیل فرمائے بڑے ہو جتنے بیٹھے ہو ہاتھ میں چالیں تواڈے واسطے تے تسا بھی چالو اپنے واسطے کیونکہ اس رحمان نو خالی ہتھاں نو ویکھ کے شرم محسوس ہوندی ہے کہ میرے دربارے اٹھے ہویا خالی ہاتھ خالی ٹر جائے یہ دی شان دے خلاف خدایا ان سارے دی عبادت قبول فرما اہل بیت دا ذکر ازاداراں دیا نسلچ بھی جاری و ساری فرما حرام مصروفیات چھوڑ کے جتنے قدم چل کے انہار اٹھے ہوئے قدم تھے گناہ معاف فرما دعا دی قبولیت دی خاطر حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس دی ذات تھے صلوات جتنی بلند پڑھ سکو اتنی پڑھ اجازت ہے اعلان تو اسی اگے سن لیا جو جلدی آلا تو اس سے کوئی شک بھی نہیں جو جلدی واقعی ہے لیکن یہ بھی گھر دی مجلس ہے آپ ہی بانی بن کے کھلوتا جتنی حاضری ممکن ہے اتنی خداوند کریم مخاطب ہے اپنی مخلوق نال حدیث قدسی کلام خدا ہے مگر قرآن دا جز نہیں اللہ ارشاد فرما رہے یا ابن آدم اسے نہیں آکھیا کہ اے اہل سنت اسے نہیں آکھیا اے شیعو اس نہیں آکھیا اے وہابیو اس نہیں آکھیا اے دیوبندیو اس نہیں آکھیا اے بریلویو اس نہیں آکھیا کسے دے نام نو مسلمانوں غیر مسلم نہیں اس آکھیا یا ابن آدم جو بھی فرزند آدم ہے یوں تو سارے پتہ چل گیا بھی جو بھی فرزند آدم ہے تو تسی بھی ہو میں بھی ہوں وہ جیڑا بھی ہے فرزند آدم یہ ان سمجھو جو کہ پیغام دی نیت تھی مجلس میں اللہ فرزند آدم میں مخاطب ہو کے فرما رہے اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ چل زیادہ نہ کر مگر اتنی میری اطاعت کر لے جتنا تو میرا محتاج ہے بسم اللہ علی جناب بسم اللہ توجہ ہے میرے لئے پاس توڑی توجہ دی خاطر ہی دو لفظ آکے تو پھر میں مسائب شروع کرنا ہے
خدا کی فرما رہے یبن آدم، جو بھی آدم دا بیٹا ہے ہن جو بھی ہے اس نے مخاطب ہو کے پیا دے اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ، زیادہ جے نہیں کر سکدا تے چل نہ کر، مگر اتنی کر لے جتنا تو میرا محتاج ہے۔ یہ ہن میرے سمے جتنے میرے سامنے خاموش سامعین تشریف فرما ہو، ذرا گھر جا کے سوچو ساڈے چوں کون ہے جڑا اللہ دا محتاج نہیں ہے؟ محتاجی خدا در حقیقت اہل بیت دی ہی محتاجی، کیونکہ اس انہاں دی اطاعت انہاں دی اطاعت دے نال کٹھی توجہ ہے۔ وہ دے زیادہ نہ کر، اتنی تو میری مان لے جتنا تو میرا محتاج ہے، اتنی من جتنی تو میرے۔ اے جڑی ساڑی 50-60 سال دی ہن تک دی زندگی گزر چکی ہے نا، بندہ کدی سالاں دے مہینے کرے، مہینیاں دے دن کرے، دناں دے گھنٹے کرے، گھنٹیاں دے منٹ کرے، منٹاں دے سیکنڈ کرے، سیکنڈ دا بھی کوئی تجزیہ اگر ہو سکتا ہے ممکن تو کر کے دیکھو، کیا اس 60-70 سال دی زندگی ہے کوئی ایک سانس ایسا نکلے گا جدہ اللہ دے محتاج نہیں ہوا گے؟ گل کوڑی ہے تو میں کدھیں اور لگا جانا، جے ٹھیک ہے تو میں پڑھ لینا، حل جا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں نکلدا جس وقت اسی محتاج خدا نہیں۔ انہیں سمجھو ادھی مجلس میں پڑھ لئی جے، ادھی رہ گئی جے، کریم آدھے جدہ تو ہے ہی میرا اتنا محتاج، تو پھر ویکھنا اپنی محتاجی ویکھ تے محتاجی دا بدلہ ویکھ، میں تیرے تو منگیا کی ہے؟ تو سارا کچھ میرے تو منگنا ہے تو میں تیرے کو کی منگیا؟ میں صرف یہ کچھ ہی منگیا، ایک دن دے 24 گھنٹے، 24 گھنٹیاں دے وچوں 23.5 گھنٹے اپنے کم کر لے، ادھا گھنٹہ میں دے دے، قسطاں نال دے دے، 10 منٹ صبح آ جا، بھلا وہ تھوڑا جو بول سکے ہو، 10 منٹ ظہرین چاہ، 10 منٹ مغربین چاہ، نماز پڑھ، اپنے وقت دے امام دے دفتر جمع کرا، تو مطمئن ہو کے گھر ٹر جا، پھر تیری نماز جانے، تیرا امام جانے، میں قبول کرنا لی اللہ دی ذات ہے۔ بسم اللہ علی جا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تسی دعا فرما دیتی، بہت شکریہ۔ وہ فرما رہے صرف ادھا گھنٹہ دے دے، 24 گھنٹے دے اندر ویسے ادھا گھنٹہ دے دینا چاہیے، تی کٹھا بھی نہیں منگدا جو تسی آکھو لو ہن مولوی بن کے مسلح تے بہ روی ہے، اتا دے 10 منٹ آ، 10 منٹ صبح، 10 منٹ ظہرین، 10 منٹ مغربین، تے جڑے چپ کر گئے ہو نماز قبول ہونی تواڈی ہے۔ نماز اس سے دیئے جو جناب امیر المومنین دی ولایت ایتھے رکھدا ہے، یہ نماز جنہ دی قبول ہونی انہاں تو پڑھنی چاہی دی ہے، جنہ دی نہیں ہونی انہاں دی مرضی ہے، بھائی انہاں دی مرضی ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، انہاں دی مرضی ہے، نہیں پڑھ دے نہ پڑھ لو اپنے جا، لیکن جنہ دی قبول ہونی ہے انہاں نے پڑھنی چاہی دی ہے۔ میں اکثر قبلہ ایک گل کردہ رہنا، اکثر بعض بندے ہو سکتا ہے میری گل نال تو اتفاق نہ ہو، ضروری نہیں کہ ہر گل نال ہی متفق ہو گئے کرو، میری ایک اپنی سوچ ہے۔ بعض لوگ خیال کر دیں بھی جڑے اسی ہیں ساڑی پوچھ گچھ کوئی نہیں تے ادلیاں دی پوچھ گچھ ہے، میرا نظریہ برعکس ہے، میں آدھا انہاں دی کوئی نہیں ساڑی ہے، جی میں سمجھا لیا تو میرے خیال ہے جڑے چوکو تسی بول پو بھائی جڑا دشمن علی ہے اس کو لکی پوچھنا ہے، جہنم تو بنی میرے مولا دے دشمنہ واسطے کی پوچھنا ہے، بس چاہو تے بھرو، چاہو تو سٹی جاؤ، بھری جاؤ، بس سٹی جاؤ، وہ تو گئے رہ گئے ہے ایسی کبڑی تو نہ گئے رہ گئے ہیں اسی تسی ساڑھے کولوں اور کچھ نہ پوچھیا گیا، اگر تو ایک سوال ضرور پوچھیا جائے گا، علی کو مانا تھا؟ جی علی کی مانی تھی؟ ہوں سارے چوپی کر گئے ہو، کرنی بھی چاہی دیئے جملے جو ایسے ہیں، علی نو منے آئی؟ جی بالکل منے، ہر جگہ منے آت، جان نچھاور کی تھی سرکار تھے، ہون دسو جو علی نو منے آئے تے اگوں علی دی بھی کوئی
کوئی منی جے مولا علی دی تے اتھے جے میں آکھاں میں تواڈی گل نہیں میں آکھاں جی میں تا مولا دی کوئی نہیں منی اور تسی دسو مینوں مولائی صدان دا کوئی حق ہے مولائی بندہ بندا ہی تاں ہے جو اپنے مولا امیر المومنین دی کوئی مننے میں نہ مننا مولا دی تو میں اپنے آپ نو مولائی نہیں آگ سکتا ہاں ٹھیک ہے میں نام لیواں ہاں انہاں دی محبت دل وچ رکھدا انہاں دے دشمن تو بیزار ہاں سمجھ آ رہی صاحبہ گل لمبی نہ ہو جائے خدا فرما رہے بس میری اطاعت کر جتنا تو میرا محتاج اور دوسری جگہ تے حکم دے رہے ہے وہ آخری لفظ سنو تے میں نتیجے تے چلا جاواں دوسری جگہ تے حکم دے رہے واسونی بے قدر صبرکم علی النار خدا فرما رہے میرا بندہ میری نافرمانی بھی اتنی ہی کر کے آویں جتنا جہنم دی اگ تیرے تو برداشت ہو سکے اللہ اکبر میری نافرمانی بھی اتنی کریں جتنا جہنم دی اگ تیرے تو برداشت ہو سکے ایک اطاعت ایک نافرمانی آخری لفظ احمد تمام ایک اطاعت ایک نافرمانی اور یہ دونوں اپوزٹ چیزیں نے متضاد ہیں اطاعت ادھے نافرمانی ادھے اور اطاعت ایک ایسی چیز ہے غیر کرے تو اپنا بن جائے گا تو نافرمانی ایسی چیز ہے اپنا کرے تو غیر ہو جائے گا نہیں ہے آج دی اخباراں بھی اٹھا کے دیکھو آج بھی کئی آقنامے نکلے ہوں گے بیٹا نافرمان ہو گیا پیو نسل چو کٹ دیتا اپنا ہی تو نسل چو نکل گیا قرآن نے مثال حضرت نوح دے بیٹے دیئے نافرمان ہو گیا اللہ فرمائے لیسا من اہلک تیرا کوئی نہیں نکل گئی سمجھ آئی جائے یا نہیں چونکہ اے نافرمان ہو گئے اے نسل چو نکل گئے جے لطف لوت ایک لفظ آکھ لینا فضا اپنی نہیں ہائے اللہ سین فضا اپنی نہیں غیر آئی لیکن اطاعت کر کے اتھے آئی اتھے جھاڑو دیتے لیکن انہاں جدن بلایا یا ماں سڈیا تو یا بہن سد کے بلایا جدن بلایا یا ماں بلایا یا بہن بلایا حضرت سلمان محمدی فارسی نہیں آکھنا کیونکہ مولا نے منع کیتا ہے فارسی نہیں سینت منہ اہل البیت تمغہ لہذا اے محمدی ہے حضرت سلمان محمدی بھی اپنا نہیں غیر آئی فارس دا وسط ہے پہلے آتش پرست آئی 350 یا 600 سال دی عمر ہے ہائی غیر لیکن اطاعت کیتی ہے اہل بیت نے منہ اہل البیت تمغہ دے دیتا اور اتھے گل نہیں مکی علی علیہ السلام نے مدینے تو جا کے معجزے نال دا جنازہ جا کے مدائن پڑھایا علی نے کیوں جا کے جنازہ پڑھایا جناب سلیمان دا صرف وجہ یہ ہے کہ او اونج ہائی جی میں علی چاہندے ہن آج اشی بھی اگر اس طرح ہو جائیے جی میں آل محمد چاہندے ہیں تو گناہگار مخلوق انہاں دے کرم تے نظر ہے باقی عمال اپنے تے ایسے نہیں جو اپنے عمال لے کے جائیے تو اس دی وجہ تو بخش دے نہیں نگاہ ہے اہل بیت دے کرم تے انہاں دا کرم ہی وسیلہ بنے گا کریم ان معاف کروا لش بیٹھے ہو وہ کریم ان کریم نات سلیمان اونجھائی اچھا ایک گل کر کے میں ایک مسائب دا لفظ آنا راتی کی دعوت پہ ہوندی ہے تو بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہیں تو وہ پھر نکلے جلدی نال کو جتے تھوڑی دیر بعد وہ پھر واپس آ گئے وہ ہون آئے تو سانس چڑھے ہویا حضرت سلیمان پوچھے تو ان کی وہ ٹھیک ٹھاک جا رہے انہاں کے گھر جا رہے تھے اگوں شیر بیٹھا ہی وہ شیر اٹھیا وہ ساڑھے آیا تھے اسی پیچھے آ گئے سمجھ آئی جے بھئی وہ شیر دا کام چیر پھار دینا تھے وہ حملہ کرنا سورا ٹورا تھا سی واپس آ جناب سلیمان اٹھے سرکار فرمایا ایک منٹ رکو وہ بندے اٹھے کھلوتے سرکار شیر دے قریب چلے گئے جا کے شیر نو کان چو ناپ لیں کان چو نپیا تو لے کے ٹور پہ این کان چو نپیا تو جا رہے وہ پیچھے چوپ کر کے جا رہے وہ جنگل چھوڑ کے جیلے جناب سلیمان واپس آئے تو ہن جڑے پیچھے کھلوتے ہیں سارے آدھی مجرمان ساری یہ گلیں پی جاؤ وہ آلی جا آدھی مجرم میں کیوں آکھیا بھئی وہ آئے تو بجائے تعریف کرن دے انہاں کیا واہ سلیمان واہ تم ہی علی تو جادو سکھ گیا سلیمان فرمائے کی میں ہو سکا شیر دا کام میں چیر پھاڑ دینا تو کنوں نہ پیا تو لے کے ٹریا قربان جاواں سلیمان تیری گل تو ہو سکے میں نے جادو نہیں سیکھا بلکہ علی سے سنا تھا علی نے فرمایا تھا جو اللہ کی اطاعت کرے کائنات کی ہر شے پھر اس کی اطاعت کر
اللہ اکبر۔ میرے مولا امیر نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے کائنات کی ہر چیز پھر اس کی اطاعت کرے۔ چونکہ میں امیر المومنین اپنے مولا اپنے آقا اپنے رہبر مولا دی اطاعت تج پابندہ، علی دی اطاعت نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت در حقیقت اطاعت خدا۔ تو میں ساری زندگی جدو او کم کیتا ہی نہیں جڑا میرے مولا نے نہیں چاہے، تو پھر شیر تک کی کام ہے جو میرے نہ کچھ آکھ چاہے۔ اطاعت خدا فرما رہے ہیں اتنی کر جتنا میرا محتاج ہے، اطاعت تج پابندی چاہی دی۔ اسی گناہگار لوگ ہیں کدی کدی نکل جانے ہونے، آخری لفظ پہ آدھا اطاعت، اور جی میں اطاعت حضرت ابوالفضل العباس نے حسین ابن علی دی کی تھی ہے۔ حضرت عباس کس دی اطاعت جی پابندن؟ وقت امام دی اطاعت۔ مولا نے فرمایا عباس چپ، تو پھر غازی نے فرمایا چپ۔ انہیں ہے نا درس وفا، تسی یاد جو ہو کہ درس وفا حضرت عباس سے ملا، تو درس وفا کیے بندے حضرت عباس دی زندگی تو کم از کم سکھ لین کہ اس امام دی اطاعت وچ پابند ہے، سب کچھ کر بھی سکتا ہے لیکن خاموش نہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں حضرت عباس۔ مولا امیر المومنین دا فرمان ہے کہ اگر امامت کو عہدہ علی کے اختیار میں ہوتا تو میں حسن حسین کے بعد غازی کو امام بنا دیتا۔ یعنی امام دی جڑی خصوصیات ہیں سب حضرت عباس دی ذات وچ موجود ہیں، لیکن چونکہ امام ساڑھے مسلک وچ اللہ بنائندا ہے، بندے نہیں بنائندے ساڑھے مذہب وچ، امام منصوص من اللہ ہے، لیکن عباس دی ذات جو سب کچھ موجود ہے جو ایک امام دی ذات وچ ہونا چاہیے، سب کچھ ہے لیکن غازی خاموش ہے۔ میں اتھو تک تو لے کے آنا چاہتا ہی جتو تک میں لیں، چونکہ کہ بھی ایک مجلس ہے، آخری مجلس خمسدی میں مزید آدھا گھنٹہ انہوں نے لیٹ کیتا ہے، 2 آنسو تواڈے نکلان میرے واسطے کافی ہے تاکہ علم دی برآمدگی ہو جائے۔ 32 سال زندگی ہے حضرت ابوالفضل العباس دی کل، تے 32 سال دی زندگی ہے علم والے نو 4 دفعہ جلال آیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 4۔ وہ 4 جلال چھوڑو، پہلا جلال حضرت عباس نو آیا ہے، یہ سمجھ گئے تو ممکن ہے کوئی رون واسطے آمادہ ہو جائے گا۔ 28 سفر آئی محمد دے وڈے پتر دا جنازہ آئی، اللہ ہائے قبول فرمائے جڑے سمجھے ہو۔ تے جڑے اے نہیں سمجھے میں اگلی گل کر لینا، جنازہ بازار چ گیا تے جس پہلا تیر مارے ہے وہ مرد نائی، بس پھر ایک تے پھر اس تو بعد تیران دی برسات تے 70 تیر یا 300 تیر رسول دے پتر دے جنازے دے وچ جا لگے۔ جس لئے جنازے تے حملہ ہو گیا تے حضرت عباس ویکھ رہے ہیں، کیونکہ جنازے انال کدی کوئی بندہ ہتھیار لے کے نہیں جاندہ، نہیں ہے۔ حضرت عباس نے فوراً فرمایا محمد حنفیہ تو تیران دے سامنے ڈھال بن، میں تلوار لے کے آنا۔ غازی جدہ گھر گئے نا تو 2 بھیڑاں بوئے تے کھڑیاں، یہ زندگی دا پہلا موقع جو عباس 2 بھیڑاں دے درمیان تیزی نال گزر گئے۔ تے عباس تلوار چاہ کے نکلن لگے، بی بی زینب نے عباس دے ہتھے تلوار ویکھی، غازی جنازے نال تلوارہ نہیں جائندیاں، تلوار چاہ کے کدے جاؤں رون واسطے فکرہ کافی ہے۔ عباس فرمایا ماں دا واسطے آج نہ روک مڑ جتھے اکسے میں روک ویسا، آج نہ روک جڑی میں جنازے دی حالت ویک۔ حضرت عباس تلوار لے کے بازار چاہ گئے، امام حسین علیہ السلام نے غازی دے ہاتھ تلوار ویکھی اور مولا نے ہکا فکرہ کہ عباس تلوار رکھ میں غریب ہاں، جتنا مقدر ہے چھوئے اتنا ہی رونا جائے، میں کوشش ہی کر سکتا، عباس رکھ تلوار میں غریب ہوں۔ غازی تلوار رکھ دیتے، ایو فکرہ ذہن چ رکھے تلوار رکھ میں غریب ہوں۔ عباس مولا تلوار رکھی تھی، امام حسین چونکہ اطاعت آئی ہاتھ جوڑ دیتے، ٹھیک ہے مولا نہیں لڑدا، لیکن ایک گل دا جواب دیو، یہ جنازہ ہون کدے لے جانا جائے؟ مظلوم امام فرمایا گھر لے کے ویسا۔ غازی فرمائے کیوں؟ امام فرمایا تیر کٹ سا،
کفن بدل سا کوئی سید بیٹھے جڑے جملے تے ہائے کرے حضرت عباس فرمایا مولا ایک گل دا جواب دے اینج جنازہ گھر گیا تو میں تیری بہن نو کے جواب دے سو مولا میں ویکھ آیا دروازے تے کھلوتی انجے اس آکھیا تو وے دریا میرے بیرانو مارتے رہ گئے عباس تیری اکھاں دے سامنے میرے بیرانو مارے اے آیا زندگی جو پہلا جلال تے شبیر فرمائے تلوار رکھ وہ لفظ اطاعت ذہنت رکھنا عباس تلوار رکھی پھر دوسرا جلال آیا حضرت عباس نو قدوں 27-28 رجب دی درمیانی رات ولید دا دربار ہے ایک بغیرت نے امام حسین دے سر دا نا چھایا ہے تے مظلوم فرمائے اللہ اکبر تے عباس تلوار لے کے اندر آئے غازی کی ارادہ جو حملہ کرا سید پھر فرمائے عباس تلوار رکھ میں غریب ہوں لفظ سمجھ آ رہے جے تلوار رکھ میں غریب عباس نے دوسری دفعہ بھی تلوار رکھ دی تیسرا جلال حضرت عباس نو آیا 9 ذی الحج مکے دے باہر 9 ذی الحج مکے دے باہر احرام مظلوم دے ٹوٹ گئے امام حسین علیہ السلام کوفے نو ویکھ کے رو رہے تسی اجے بھی حیران بیٹھے ہو غازی قریب آ کے کہتے ہیں میرے ہوندے کیوں رونا ہے مظلوم فرمایا ذرا میری انگلی دے درمیان ویکھ لے ہائے کرنا لے عباس ویکھیا فرمیندے کے نظر آئی مولا ایک جوان ہے تو 2 پاسوں مارن لے لوگ ہیں سید رو کے فرمیندے سنجاتا کوئی نہ غار نال ویکھیا دے میری بہن دا بخت اجڑ گیا مولا میری رکھیا اجڑ گئی مولا کوفے اپڑا سیدہ دے ککر سے مولا بھرا دی مدد کرساں عباس رکھیا تلوار تے ہاتھ تے شبیر پھر فرمایا غازی تلوار رکھ میں غریب ہوں تو جا نہ جا مسلم ماریا گیا اور پڑھ لیا تو 10 منٹ پڑھ لیا ساتھ تھوڑی زحمت تمام کرا علم نو اتنا رونا جتنا استمان جائے رونا لیا پھر چوتھا جلال آیا حضرت عباس نو 7 محرم حسین علیہ السلام خیمے چ بیٹھے نا عباس خیمے دے باہر پہرے تے کھڑے نا ادھوں ایک بے غیرت آ گئے اس نے آندے حضرت عباس نے کوئی گل کی تھی میرے مولا نے اتنا جلال ہے قمیض یہ تڑیاں ٹوٹ گئی امام نے اندر بیٹھ کے محسوس کر لیا مولا فرمائے عباس خیر ہے غازی پچھا دیکھ کے دن تھوڑی چوپ کھا گئی ہے آئے صدقے جا مولا تیریاں پابندیاں میں نو کھا گئی ہیں مولا بڑی چپ مکا گئی سید فرمیندن کے آتا ہے عباس رو کے فرمیندن او پیادے من دریا تو خیمے پٹ لو کیڑا تھوڑا حوصلہ ہے جو چپ کر کے گل سوڑ گئے ہو جتنے بھی تھکے ہو بی بی تو ود کے تو کوئی نہیں تھکیا جس لئے حضرت عباس فرمین او پیادے من دریا تو خیمے پٹ لو سید رو کے دے عباس دے آدھائی تو پھر خیمے پٹ جا دے آدھائی تو خیمے پٹ ہون چوکے اطاعت آئی حکم آئی عباس بہ گئے حالت غازی دی اے ہے جو اکھا چاسوین غازی نے اپنے کمبدے ہتھا نال خیمے دیاں تناباں کھولنا شروع کر دیتیاں لیکن حالت اے ہے عباس دے ہتھ کمبدے تُسی میں دیکھو عباس دے ہتھ کمبدن گرہ کھول دن ہاتھ کم دن پھر گرہ کھول دن پھر ہاتھ کم دن پھر گرہ کھول دن ماحول ہو گیا ڈسٹرب لیکن میں گل کر کے وینڈ کروں عباس پھر گرہ کھول دن تے ہاتھ کم دن جس لئے عباس کو تنابہ خیمے دیا نہیں کھولیاں اندروں جناب مسافر شام دا وینڈ ہے عباس خیمہ پٹے سے یا میں باہر آواں پٹ دے خیمے یا میں باہر آواں ہو میں صدقے جاواں عباس مولا دی پیشانی زمین تے لگی ہے رو کیا دن پک لگ گئی ہے بھین بھرا ہکا صلاح کر چھوڑی چڑھ گیا ڈاویں دا دے کدی نہ چڑھا نالا 21 دفعہ اجازت منگی حضرت ابو الفضل العباس 21 دفعہ
نہیں ملی علم والے نے اجازت، غازی اپنے خیمے ٹر گئے۔ 4 سالاں دی معصومہ آ گئی، میرے تو جتنی جلدی ہو سکتی ہے میں اتنی جلدی کر گیا۔ چاچا میرے خیمے چاہ، عباس چپ کر کے خیمے چاہ گئے۔ علی اصغر دے منہ تو کپڑا ہٹا کے دیے پانی اس ویلے آسی جدا میرا بھرا مر گیا۔ غازی فرمیندے نے میں بڑی کوشش کیتی ہے مگر تھوڑے بابے نے میں نو اجازت نہیں دیتی۔ بی بی فرمائے اجازت جانے میں معصومہ جانا۔ عباس فرمیندن جے تسی لے دیو تھوڑا احسان ہو سی، لیکن مشک خود پوانا، تھوڑی پوائی مشک تھوڑا بابا نہ لہے سی۔ آخری لفظ ایک وین کر کے میں جا رہا۔ عباس دے سامنے سکی ہے مشک، غازی فرمیندن پوا دی، تھوڑا قد بلند ہے میرا قد چھوٹا ہے، کوئی منت نہیں، دل کرے تو رونا نہ کرے تو چپ کر کے سن لو۔ غازی فرمیندن پوا بی بی ادھی قد بلند ہے میرا قد چھوٹا ہے۔ دولت علیہ عباس اتنا جھکیا جتنا جھک سکدا ہا، تے اتنا جھکیا جو عباس نے ہاتھ جناب معصومہ دے قدمہ تے رکھے، پاسے تو محمد دھی دا ویڑا ہے، غازی تیری وفا نو میرے سلام۔ عباس میرے زخمی ہتھا نال سیتیاں کپڑیاں دی لاج رکھ لئی، میں بطول تیرے ترازی، تھوڑا آواز کھولو، عباس میں سیدہ تیرے ترازیہ۔ ایک ویری بول کے جواب دے ہوتے میں ایک وین کرا۔ عباس مولا ہاتھ کتھے رکھے؟ جناب معصومہ دے قدمہ تے، جہاں دے قدمہ تے ہتھن وہ عام نہیں، وہ دا تعلق 5 امامہ نال ہے، مولا علی دی پوتری، مولا حسن دی بھتیجی، کربلا دے غریب دی دھی، شام دے قیدی دی بہن، سرکار باقر دی پھپھی۔ بی بی ویکھیا چاچے میرے پیراں تے ہاتھ رکھیا، جھک کے چاچے دا ہاتھ چوم کیا دیئے، تین دھی دیاں پیراں تے ہاتھ رکھیا، دھیو کے دعا کرسا اے ہاتھ قیامت تائیں اچارا سے۔ ہر علم دے اتے تیرا ہاتھ ہو سی، دنیا تیرے ہتھانوں سلام کریں دی راسی۔ ادھے ٹورین جی دے غریم بیٹھائی مظلوم نے عباس نال سکینہ آندہ ویکھے آئے کمر دے اترکے آدھے انا للہ اے و انا الیہ راجعون۔ غازی مولین سکینہ سید دوینا ہے معصومہ کیوں پیانی ہے چاچنا، آدھیے بابا چاچے دی سفارش کر دیاں، سیدہ دے کیوں کر دیاں بابا بھرا دی محبت، او عباس نے مریدوں بھرا دی محبت نام آئے، سید گل لا کے آدھے بھرا ہر کہنو پیار تینو اصغر پیار ہے، مینو عباس پیار ہے، بے شک ٹور لیکن ہکا گل یاد رکھے بابا کیڑی گل بھرا تو آڈائی تے میرا سید رنے تے رو کے بیٹھا آدھائے میڈا ویرئی بطری ہائے سالانگا تیڈا ویر فقط 6 مادہ، میری کئی لکھ فوج تے تک نہیں پوندی جداں ڈہدا سا تبیرادہ ہائے کریں تینج کریں جویں عباس دا جنازہ اٹھیا ہوئے 4 سالم دی دھی دے گل لگ کے بیٹھا دے سکینہ رولوے شنی پھپیا آئے صدقے جاوا ویچ جنگلان دے رنگ بدل ویشی سہرا دا پہیے آپ ٹرین دی سیدہ دے سکینہ ٹر جا، آخری وین ختم سیدہ دے ٹر جا، بی بی خیمے دو ٹریے امام حسین فرمیندن عباس کلیاں چھڑے نائے او ہائے کرنا لے غادیہ دے کے کرنا رہ نہیں سکتا، سیدہ دے وینے گل دا جواب دے سارتے کیا ہے؟ عباس فرمایا خود امام در کیوں پائیے مولا حملے تو بچہ غریب دے اللہ چاہ شاید تو ان سمجھ نہیں آئی غادی خود لائیے سیدہ دے عباس سینے تے کے ذرہ کیوں پائیے حملے تو بچہ غریب دے اللہ عباس ذرہ لائیے سیدہ دے عباس تیرے ہاتھ کے مولا تلوار غریب دے رکھ جا رومن لے عباس تلوار رکھے دے مولا ہر شے رکھا لئی میں لڑنا کوئی نہیں سیدہ دے عباس جنگ سوچ کے لڑے جنگ تو لڑ سے بدلے زینب دے سیدہ دے عباس جنگ تو لڑ سے بھیڑا بدار پتھر
سیدہ دے عباس میری طرف اجازت ہے ون پردے دارہ تو اجازت لے کتنے سیدوں میں نہیں پتا عباس اٹھے آئے نتھے وڈی سین بیٹھی آئی ادب دا سر جھکاؤ کے کھڑا دے علی دیاں دھیاں میرا آخری صلاح بی بی آدھیے ٹریا وینا ایک ویری خیمے چو نکلتے پھر واللہ یقین کرے آئے غازی باروں واللہ بی بی دے وال چٹے ہو گئے پیراؤ دے گل لے کے کھڑیا دیئے بھینی دامان او سلامت رہوے یا حسین ہے کہ منت مشیرتے لائی وانج کال ملن نزیوار او شان قیدیاں والے دیوے پامنے نا سمجھائی وانج بیران کھڑیا دیئے میں رلنا سوڑیا ہائے گلیاں ویچا جیویں ٹرنا ٹورا چلو علم دے آندے تائیں آخری وین چکرا عباس میدان دو ٹر گئے زمین تے بی بیاں جھڑن لگ گئیاں ہر گل نہیں کردہ بے غیرت نے باغوں تیوار کیتے حرمل نے ترینوں کا لطیر آنکھیں جمارے عباسیم تو لے گئے شبیر خالی علم چاہ کے مظلوم جو پچھا ٹرم تے جناب زینب ویکھے آئے غازی کوئی نہیں روڑا لے والیا سر تو چادر لہ لئیے ہر بی بی نوان کے آدھیے میں کوئی نہیں زامن تو آڈے برکے آندھی ہون ہر کوئی خود نگرانے میرا غازی لہ گئے ہائے زین تو میری قید دا ہونا امکام تے چار شالم دی سکینہ پیو دے کولا کے ادھیے سان معاف چکار مینگ بیٹھے ہیں پانی آئے دو جگدہ